کیا محمد بن سلمان آل سعود خاندان کی حکومت کے تحفظ کے لیے امریکہ پہنچے ہیں؟ سعودی عرب کے محمد بن سلمان سلطنت کے بادشاہ تو نہیں ہیں، لیکن ولی عہد ہونے کے باوجود وہ امریکہ سے ایسے جنگی طیارے خریدنا چاہتے ہیں جو سعودی عرب کو مشرق وسطی میں عسکری برتری دلا سکے۔ امریکہ کی دفاعی کمپنی لاک ہیڈ نے F-35 طیارہ بنانے کے لیے $1 کروڑ تک کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ یہ طیارہ ریڈار سسٹم کی زد میں بھی نہیں آتا۔ محمد بن سلمان نے ٹرمپ سے ملاقات میں امریکہ کے اندر $1 کروڑ کی سعودی سرمایہ کاری کا اعلان کر کے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ مشرق وسطی کی کشیدہ فضاؤں میں ایک نئی ہلچل برپا ہے، ایک ایسا فیصلہ جو نہ صرف خطے کے طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے بلکہ عالمی سیاست کے دھارے کو بھی نیا رخ دے سکتا ہے۔ امریکہ نے بالآخر سعودی عرب کو F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ فروخت کرنے کی راہ ہموار کرنا شروع کر دی ہے، اور یہ وہی جنگی طیارہ ہے جسے دنیا بھر میں 5th جنریشن کی فضائی طاقت کا تاج کہا جاتا ہے۔ لیکن اصل کہانی صرف ایک ہتھیار کے سودے کی نہیں بلکہ اس تاریخی مگر پیچیدہ شراکت کی ہے جو واشنگٹن اور ریاض کے درمیان 7 دہائیوں سے جاری ہے۔ یہ فیصلہ ان تعلقات کو ایک نئی جہت دیتا ہے اور ساتھ ہی خطے کی 2 بڑی طاقتوں ایران اور اسرائیل کے لیے بھی ایک طاقتور پیغام ہے کہ سعودی عرب اب دفاعی کمزوری کے ساتھ مستقبل میں داخل نہیں ہو رہا۔ یہ محض ایک سودا نہیں بلکہ نئی اسٹریٹجک بساط کی پہلی چال ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے امریکی ساختہ F-35 لڑاکا طیارے حاصل کرنے کی خواہش محض ایک دفاعی خریداری نہیں بلکہ مشرق وسطی کی بدلتی ہوئی تصویراتی سیاست کا ایک اہم موڑ ہے۔ F-35 بنیادی طور پر ایک جدید اسٹیلتھ اسٹرائک فائٹر ہے جو دشمن ریڈار سے بچتے ہوئے دور تک حملہ کرنے، باریک ترین حرکات کا سراغ لگانے اور عسکری ماحول میں ماحولیاتی برتری قائم رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ طیارہ صرف رفتار اور طاقت کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک نیٹ ورکڈ پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتا ہے جو سینسرز، ڈیٹا لنکس اور 360 ڈگری کیمرہ سسٹم کے ذریعے پائلٹ کو مکمل صورتحال سے باخبر رکھتا ہے۔ اسی لیے دنیا کی بڑی عسکری قوتیں اس طیارے کو مستقبل کی جنگی حکمت عملیوں کا مرکز تصور کرتی ہیں۔ F-35 کے 3 بنیادی ورژن A، B اور C ہیں، ہر ایک مخصوص ماحول کے لیے تیار کیا گیا ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس اس کا خصوصی ماڈیفائڈ ورژن F-35I موجود ہے جو مقامی ٹیکنالوجی سے لیس ہے تاکہ اسرائیل کی فضائی برتری برقرار رہے۔ لاک ہیڈ مارٹن دنیا کی سب سے بڑی دفاعی اور ایروسپیس کمپنی ہے جو جدید ترین جنگی ٹیکنالوجی، اسٹیلتھ سسٹمز اور اسٹریٹجک دفاعی سسٹمز تیار کرنے میں اپنی منفرد شناخت رکھتی ہے۔ F-35 پروگرام اس کمپنی کا سب سے مہنگا پیچیدہ منصوبہ ہے جس پر اب تک $1 کروڑ سے زیادہ لاگت آ چکی ہے۔ لاک ہیڈ مارٹن نہ صرف امریکی فوج کو جدید لڑاکا طیارے فراہم کرتی ہے بلکہ نیٹو ممالک اور امریکہ کے قریبی اتحادیوں کے لیے بھی جدید دفاعی نظام تیار کرتی ہے۔ اس کمپنی کی اہمیت صرف اس کے ہتھیاروں تک محدود نہیں، یہ امریکی خارجہ پالیسی اور عالمی طاقت کے توازن میں بھی ایک خاموش مگر انتہائی طاقتور کردار ادا کرتی ہے۔ F-35 طیارے کی فروخت کے فیصلے اکثر واشنگٹن کی سفارتی ترجیحات، جغرافیائی حکمت عملی اور اتحادیوں پر اعتماد کی سطح کے مطابق کیے جاتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لاک ہیڈ مارٹن کی مصنوعات دراصل امریکی اسٹریٹجک مفادات کا ایک توسیع بازو ہیں۔ سعودی عرب کی یہ خواہش کئی سطحوں پر معنی خیز ہے۔ سب سے پہلے یہ سعودی فضائیہ کی جدید کاری کے جامع منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت وہ اپنے دفاعی نظام کو نہ صرف اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے بلکہ خطے میں اپنی فضائی برتری کو بھی یقینی بنانا چاہتا ہے۔
ایران کے ساتھ علاقائی رقابت، یمن میں جاری تنازعات اور مشرق وسطیٰ میں بدلتی طاقت کی سیاست نے سعودی قیادت کو اس سمت مزید متوجہ کیا ہے کہ جدید ترین عسکری ٹیکنالوجی تک رسائی ناگزیر ہو چکی ہے۔ F-35 جیسے اسٹیل طیارے سعودی عرب کو ایسے دفاعی اور جارحانہ اختیارات فراہم کرتے ہیں جو نہ صرف اپنے فضائی دفاع کو مضبوط بناتے ہیں بلکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کے مقابل مؤثر اور فیصلہ کن رد عمل کی ضمانت بھی دیتے ہیں۔ یہ معاملہ صرف عسکری ضروریات تک محدود نہیں بلکہ اس کے پیچھے گہری سیاسی اور سفارتی علامتیں بھی موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سعودی امریکی تعلقات کی تاریخ 7 دہائیوں پر محیط ہے اور ہمیشہ اسٹریٹجک مفادات نے ان تعلقات کو مضبوط رکھا ہے۔ 1930 کی دہائی میں تیل کی دریافت کے بعد سعودی عرب امریکہ کے لیے انتہائی اہم پارٹنر بن گیا، جبکہ امریکہ نے سعودی شاہی خاندان کے لیے سیاسی و عسکری معاونت فراہم کی۔ سرد جنگ کے پورے دور میں امریکہ نے سعودی عرب کو سوویت اثر سے بچانے، تیل کی محفوظ فراہمی اور خطے میں استحکام قائم رکھنے کے لیے اس کے ساتھ گہرا تعاون جاری رکھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، توانائی کے عالمی بحرانوں اور خطے میں ایرانی طاقت کے ابھار نے دونوں ممالک کی شراکت کو مزید اہم بنا دیا۔ ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 نے سعودی معاشرے، معیشت اور دفاعی ڈھانچے میں جس تبدیلی کا آغاز کیا ہے اس میں خود کفالت، تکنیکی جدیدیت اور اعلیٰ عسکری استعداد بنیادی مقاصد میں شامل ہیں۔ F-35 کی خریداری اسی ارتقائی سفر کا ایک حصہ ہے جو سعودی عرب کو نہ صرف خطے میں بلکہ عالمی سفارت کاری میں ایک مؤثر اور فیصلہ کن کردار دینے کی طرف گامزن ہے۔ دوسری طرف امریکہ بھی خطے میں اپنا اثر برقرار رکھتے ہوئے سعودی عرب کو ایک محفوظ شراکت دار تصور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو میجر نان نیٹو الائی کا درجہ دیا ہے، جو نہ صرف سیاسی اعتماد کی علامت ہے بلکہ دفاعی معاملات میں مزید گہرے اشتراک کا راستہ بھی ہموار کرتا ہے۔ تاہم یہ معاہدہ سادگی سے طے نہیں ہو سکتا۔ امریکہ میں ہتھیاروں کی فروخت کانگریس کی منظوری سے مشروط ہوتی ہے اور سعودی عرب کے انسانی حقوق سے متعلق چند واقعات، خاص طور پر جمال خاشقجی کا قتل، اس سیاسی عمل کو پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا عنصر اسرائیل ہے جو خطے میں اپنی معیاری عسکری برتری برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ حساس رہا ہے۔ روایتاً امریکہ یہ یقین دہانی کراتا آیا ہے کہ اسرائیل کے پاس ہمیشہ سب سے جدید اور مؤثر جنگی ٹیکنالوجی موجود رہے، مگر اس بار صدر ٹرمپ نے یہ اشارہ دیا کہ سعودی عرب کو بھی وہی سطح کا F-35 فراہم کیا جا سکتا ہے جو اسرائیل کے پاس ہے، جس نے اسرائیلی قیادت میں تشویش کو جنم دیا ہے۔ ایسے میں یہ مسئلہ امریکی پالیسی کے ایک اہم اصول کے امتحان کے طور پر سامنے آ سکتا ہے۔ اگر یہ ڈیل مکمل ہو جاتی ہے تو مشرق وسطیٰ میں عسکری توازن واضح طور پر تبدیل ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کی فضائیہ ایک نئی طاقت کے ساتھ ابھرے گی جو نہ صرف ایران کو ایک مضبوط پیغام ہوگا بلکہ خلیجی ریاستوں کے اندر سعودی قیادت کی حیثیت مزید پختہ ہو جائے گی۔ امریکہ کے لیے یہ معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ طویل المدت تصویراتی تعلقات کو مضبوط رکھنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہوگا، جبکہ سعودی عرب کے لیے یہ جدیدیت، خود مختاری اور دفاعی صلاحیت کے نئے دور کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ آخر میں F-35 طیاروں کی ممکنہ فروخت دراصل سعودی امریکی تعلقات کے اس سفر کا تازہ باب ہے جس نے ہمیشہ خطے کی سیاست، عالمی توانائی کی حرکیات اور دفاعی توازن پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ یہ معاملہ جتنا تکنیکی ہے اتنا ہی سیاسی بھی ہے، جتنا عسکری ہے اتنا ہی سفارتی بھی ہے۔ آنے والے مہینوں میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا یہ سودا ایک نئی تصویراتی شراکت داری کو مزید مضبوط کرتا ہے یا پھر علاقائی اور عالمی دباؤ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے، F-35 کا حصول
सऊदी अरब के खित्ते में किरदार को एक नई सिमत दे सकता है और मशरिक़ वस्ता की सियासत को एक नए दौर में दाखिल कर सकता है। इसराइल की फौज और सियासी क़यादत इस मुमकिना F-35 मुआहिदे के हवाले से गहरे सदमे का शिकार हो गई है, ख़ुसूसन अपनी फ़िज़ाई बालादस्ती के नुकसान के इम्कान पर। इसराइली फ़िज़ाइया ने एक बाज़ाब्ता पोजीशन पेपर में अमरीकी और सऊदी क़यादत को ख़बरदार किया है कि इस किस्म का मुआहिदा इसराइल की इलाकाई बरतरी को कमज़ोर कर सकता है। इसराइल का ये दावा है कि अगर सऊदी अरब को F-35 की वही जदीद खसूसियात फ़राहम की जाएँ जो इसराइल के पास हैं, जैसे रेडार, जामिंग सिस्टम और जदीद हथियार, तो ये मशरिक़ वस्ता में अस्करी तवाज़ुन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा इसराइल अमरीकी इंतज़ामिया पर ज़ोर दे रहा है कि इस फ़रोख्त को सऊदी इसराइल ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन से मशरूत करना चाहिए। बाज़ इसराइली अहदेदार ये मौक़िफ़ रखते हैं कि अगर सऊदी अरब F-35 हासिल करे तो इसे स्ट्रेटजिक फ़वाइद के इवज़ इसराइल के साथ कलीदी सिफारती और सिक्योरिटी ताउन करना चाहिए। इसराइल का ख़याल है कि इस मुआहिदे में ये देखना चाहिए कि सऊदी तैयारे वो जदीद तरीन मिज़ाइल या टेक्नोलॉजी ना रखें जो इसराइल के अपने निज़ाम फ़राहम करने के ज़रिए हासिल की गई हैं। मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका का हालिया दौरा ये बात अयां कर रहा है कि कहीं वो आले सऊद की सल्तनत की ज़मानत मांगने के लिए सदर ट्रंप के पास पहुँचे हैं, और क्या वो F-35 तैयारे हासिल करने के लिए क्या कहीं ऐसा मुआहिदा तो नहीं करने जा रहे जिसमें वो इसराइल को तस्लीम करेंगे और बाकायदा तौर पर अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर सऊदी अरब ये फ़ैसला करता है तो इसके असरात पूरी उम्मत मुसलमा पर होंगे, और सिर्फ यही नहीं, तमाम मुस्लिम ममालिक पर भी इसके गहरे असरात मुरतब होंगे, क्योंकि बेशुमार मुस्लिम ममालिक आज भी इसराइल को तस्लीम नहीं करते और वो अब्राहम एकॉर्ड के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन मामला यूँ लगता है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि वो F-35 के बदले सऊदी अरब पर यह दबाव डालें या उसे मजबूर करें कि वो अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बने। मुझे डॉक्टर अकमल सोमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।